اور جناب حلال بھی کما رہا ہے، مگر دوسری طرف گناہ چھوڑنے کی طرف کوئی توجہ نہیں. اگر شہوت میں ڈوب رہا ہے تو ڈوبتا چلا جا رہا ہے، کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہا ہے. یعنی گناہوں کو چھوڑنے کا جو ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے، اہم ترین تقاضا ہے، وہ ادھر توجہ نہیں. اسی طرح میں نے پچھلے منگل کو بھی آپ کو توجہ دلائی تھی، اور اصل توجہ تو میں اپنے آپ کو دلانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایمان جب اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے دی ہے تو اس کا شکریہ صرف رضیت باللہ ربن نہیں ہے، تو اس کا شکریہ صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے، یہ بھی ہے. اس سے بڑا شکر یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کریں. ایمان کے تقاضوں میں جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے چھوڑنے کی طرف توجہ دیں. آنکھ کے گناہوں سے بچیں، کان کے گناہوں سے بچیں، زبان کے گناہوں سے بچیں، دل کے گناہوں سے بچیں. مگر ہم لوگ بس سنتے ہیں اور سن کے سن ہو رہے ہیں، بس توجہ نہیں دیتے اپنی طرف کہ بھئی میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں. نماز کی سستی ہے تو چل رہی ہے، بس ماں باپ کے ساتھ بس سلوکی ہے تو بس چلے جا رہی ہے، ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ جو بس سلوکی ہے تو وہ چلی جا رہی ہے، ناانصافی چلی جا رہی ہے. ہم جناب زبان سے جو چاہیں بک دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، وہ پرواہ نہیں. جس طرح چاہتے ہیں تجارت کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں زراعت کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ملازمت کرتے ہیں. ہر جگہ کانٹا لگا ہوا ہے، یاد رکھیے، ہر جگہ کانٹا ہے. بس اللہ پاک اس کے نگہبان ہے. اس لیے بابا یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، تو اس سے کچھ شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا شکر یہی ہے کہ جناب ہم جلدی سے اپنے جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں صبح شام تک جائزہ لیں اپنا. اب آخر کب جائزہ لیں گے؟ مرنے کے بعد لیں گے جائزہ کہ میں کیا کیا گناہ کر کے آیا ہوں. ضرور جائزہ لینے سے کیا ہوگا؟ وقت تو اب ہے جائزہ لینے کا کہ ابھی ہم اپنا جائزہ لیں کہ میں صبح شام تک اٹھے تو دیکھیں گے ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں. اپنی زبان کی طرف متوجہ ہوں، اپنی آنکھوں کی طرف متوجہ رہیں، اپنے کانوں کی طرف متوجہ رہیں، اپنے ظاہر اور باطن کی طرف متوجہ ہوں. اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ کون کون سے گناہ میرے دل میں بھرے ہوئے. کبر ہے، ریا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے. یہ سارے حرام گناہ ہیں جو ہمارے باطن کے اندر ہیں. تو ان کی طرف متوجہ ہو. جب متوجہ ہو پھر چھوڑیں نہیں چھوٹے طریقہ پوچھیں. تو بھائی بس یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور اس کے دو تقاضے ہیں. سب سے پہلے ان میں سے گناہوں سے بچنے کا تقاضا سب سے اہم ہے. اس کے بارے میں میں نے پچھلے منگل میں بھی تھوڑی باتیں عرض کی تھیں، آج پھر اس دوسرے عنوان سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری خصوصی مدد فرمائے، ہماری خصوصی مدد فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ظاہر و باطن میں جو حرام و ناجائز امور ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللهم لك الحمد لا يحصي ثناء عليك انت كما الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رمضان مبارک کا مہینہ بھی گزر گیا. اس کے بعد شوال سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں. حج کے مہینے بھی گزر گئے. اس کے بعد پھر حج کے 5 دن آنے سے پہلے یکم ذی الحجہ سے ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں آتی ہیں. وہ اپنی جگہ بڑے بابرکت دن رات ہیں اور انہیں میں پھر 12 تاریخ تک 9 تاریخ سے 12 تاریخ تک حج کے 5 دن ہیں وہ بھی پورے ہو گئے گزر گئے. اس طرح یہ آخرت کا ایک موسم بہار تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. وہ موسم بہار اپنی بہاروں کے ساتھ چلا گیا. اب ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے. محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے. تو یہ دن رات تو اسی طرح آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، آتے رہیں گے گزرتے رہیں گے. لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو ان رات و دن میں اپنے لیے زندگی کا صحیح نصب العین
مقرر کر کے اور اس کو اختیار کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. میں بس یہی دیکھتا رہا اب فلاں مہینہ آ گیا, فلاں مہینہ آ گیا, فلاں دن آ گیا, فلاں اب عید آ گئی, بقرعید آ گئی, عید بھی گزر گئی, بقرعید بھی گزر گئی. اس طریقے سے رات دن آتے رہے اور میں انہیں دیکھتا رہا, وہ گزرتے چلے گئے. بس اسی میں انسان کی زندگی گزر جاتی. تو یہ بڑی عبرت کی بات ہے. اس طریقے سے دن رات ہمارے گزر رہے. بس ان راتوں میں اور دنوں میں, مہینوں میں اور سالوں میں بس وہ لمحہ قیمتی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر گیا, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر گیا. بس وہ کھڑا ہو گیا اور وہ لمحہ قیمتی بن گیا. اور خدا نخواستہ جو لمحہ نافرمانی میں گزر گیا وہ تو ہمارے لیے باعث عذاب اور باعث وبال بن گیا. اور جو غفلت میں گزر گیا, سستی و کاہلی میں گزر گیا, لاپرواہی میں گزر گیا, اس میں ہم نے دین دنیا کوئی فائدہ حاصل نہ کیا, تو وہ بھی ہمارے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا, وہ بھی حسرت کا باعث ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ آخرت میں 2 آدمیوں کو بڑی حسرت ہوگی. ایک تو نیک آدمی کو کہ میں نے اور نیکیاں کیوں نہ کی, اس کو یہ حسرت ہوگی کہ جتنے میں نے نیک کام کیے تھے وہ تو میں نے کچھ بھی نہ کیے, مجھے تو اور نیک کام کرنے چاہیے تھے, اور زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا چاہیے تھا, اور زیادہ مجھے اچھے کام کرنے چاہیے تھے, اور زیادہ کام نہ کر سکنے کی حسرت ہوگی. اس لیے کہ وہاں جا کر کے وہ نیک کاموں کا اجر و ثواب دیکھے گا کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے, روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے, حج کرنے کا یہ ثواب ہے, عمرہ کرنے کا یہ ثواب ہے, زکوٰۃ دینے کا یہ ثواب ہے, صدقہ دینے کا یہ ثواب ہے, تسبیحات کا یہ ثواب ہے, ذکر اللہ کا یہ ثواب ہے, صدقہ خیرات کا یہ ثواب ہے, صلہ رحمی کے اوپر یہ ثواب عظیم ہے, کسی مسلمان کی کام آ جانے کا یہ ثواب عظیم ہے. تو وہاں جو نیک کاموں کا ثواب دیکھے گا تو وہ وہاں ان کو دیکھ کر پچھتائے گا اور افسوس کرے گا کاش جتنے میں نے نیک کام کیے ان سے بھی کہیں زیادہ میں نیک کام کرتا تو آج مجھے ان کے بدلے میں بھی یہ بدلہ ملتا. وہاں حسرت ہو, یہاں احساس بھی نہیں ہے, یہاں ہمیں احساس بھی نہیں ہے, اور وہاں اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا, بندگی کرتا, اور زیادہ میں نیک کام اختیار کرتا. تو ایک تو اسے حسرت ہوگی, اور ایک اس آدمی کو حسرت ہوگی کہ جو گناہ کر کے گیا, جس سے گناہ ہوئے ہوں گے اس کو وہاں پر حسرت ہوگی اور افسوس ہوگا, اور وہ افسوس ہوگا کاش جن گناہوں سے میں بچا ہوں میں نے اور گناہوں سے اپنے آپ کیوں نہ بچایا. اپنے گناہوں پر اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں, جب ان کا وہ عذاب دیکھے گا وبال ہوگا تو اسے بڑی حسرت ہوگی, بڑا افسوس, کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں یہ گناہ بھی نہ کرتا, کاش میں یہ غلطی بھی نہ کرتا, کاش میں یہ حرکت بھی نہ کرتا. جو گناہ اس نے کیے ہوں گے اس کے بارے میں اس کو افسوس ہوا کہ میں نے ان کیوں کیے, اور میں نہ کرتا, سارے گناہوں سے میں بچتا اور پرہیز کرتا. تو بھائی یہ وہ لمحہ بس بڑا انسان کے لیے باعث وبال ہے جس میں اللہ کی نافرمانی انسان کر رہا ہو, اور وہ لمحہ قیمتی ہے جس میں انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو. تو یہ دن رات تو گزر رہے ہیں, گزرتے چلے جائیں گے, ہمیشہ سے گزرتے آ رہے ہیں. اسی طرح دن رات جب سے دنیا چلی آ رہے ہیں, اور اسی میں انسان دنیا سے رخصت ہوتا چلا جاتا ہے. آج اس کا انتقال ہو گیا, کل اس کا انتقال ہو گیا, پرسوں فلاں کا انتقال ہو گیا. اس طریقے سے آدمی
دنیا چھوڑ چھوڑ کے آخرت میں جا رہا ہے، اور وہاں جو جا رہا ہے تو وہاں پر نیک ہے تو نیک آدمی بھی پچھتائے گا کہ میں نے اور زیادہ نیک کام کیوں نہ کیا، اور گنہگار بھی پچھتایا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کی، وہ گناہوں کا وبال سامنے آئے گا اس کو۔ اور مرتے جو ہے نیکی بدی اچھا برا سامنے آ جاتا ہے، مرتے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، بس یہیں تک پردہ ہے، اس دنیا میں پردہ ہے۔ بس یہ ہے کہ یہاں پر نظر کچھ نہ آئے اور اسی پر آدمی اطمینان کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لے، بس ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ان کے اوپر ایک میت کا حال منکشف ہوا، تو انہوں نے اس میت کو دیکھا کہ قبر میں موجود ہے اور زندہ ہے، تو انہوں نے اس میت سے پوچھا کہ بھائی تم نے اس دنیا کو کیسا پایا، دنیا سے آنے کے بعد جس دنیا میں تم آئے ہو یعنی عالم برزخ، اس کو تم نے کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ جو سنا تھا سچ پایا، جو کچھ سنا تھا آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر اب کچھ کر نہیں سکتے، اب کچھ کر نہیں سکتے۔ اور ایک تم ہو کہ تم کر سکتے ہو کرتے نہیں، اور ایک تم ہو کہ کر سکتے ہو لیکن کرتے نہیں، بڑی غیرتناک بات۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے خبر میں آ کر کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی دیکھ لیا، لیکن اب کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا میں، تاکہ وہ بدلہ اور صلہ اور اجر میں حاصل کر سکے۔ اور جن گناہوں کے بارے میں سنا تھا کہ یہ عذاب ہوتا ہے، یہ وبال ہوتا ہے، فلاں کام حرام ہے، فلاں کام ناجائز ہے، اور جو حرام و ناجائز ہوتا ہے اس کا یہ عذاب ہوتا ہے، یہ وبال ہوتا ہے، یہ میں نے سنا تھا، یہاں آ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غیبت کا یہ عذاب ہو رہا ہے، جھوٹ کا یہ عذاب ہو رہا ہے، گانا سننے کا یہ عذاب ہو رہا ہے، فلم دیکھنے کا یہ عذاب ہو رہا ہے، ناچنے کا یہ عذاب ہو رہا ہے، بے پردگی کا یہ عذاب ہے، رشوت لینے کا یہ عذاب ہے، سود کھانے کا یہ وبال ہے، سب مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اب جو کر لیے گناہ اب اس کا کیا کروں؟ بچنے کی جگہ تو یہ ہے نہیں، جو ہو گئے سو ہو گئے، اب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دار و مدار ہے، وہ اپنی رحمت سے چاہیں تو معاف فرما دے اور مواخذہ فرما دیں تو عین انصاف ہے۔ اگر وہ ہم سے بدلہ لیں اور ہمیں ہمارے گناہوں کے بدلے میں سزا دیں تو عین انصاف ہے، کیونکہ ہم نے جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اور جب گناہ کیا ہے تو گناہ کی سزا عین انصاف ہے، معاف فرما دیں تو ان کی مہربانی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جیسے ہی انسان کی یہاں آنکھ بند ہوگی فوراً ہی وہاں جاتے ہی بس نیکی بدی کا بدلہ سامنے آ جائے گا کہ بھائی نیک کام کرنے کا یہ ثواب ہے، گناہ کرنے کا یہ وبال ہے، سب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ قبر کا عذاب ثواب بالکل برحق ہے، آخرت کا عذاب ثواب بالکل برحق ہے، وہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، صرف ڈرانے دھمکانے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جنت بھی فی الحال موجود ہے، جہنم بھی فی الحال موجود ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دونوں کو دیکھ کر آئے، آپ نے جہنم کی بھی سیر کی ہے، جنت کی بھی آپ نے سیر کی ہے، جنت کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی جنت میں دیکھی، اور یہ بھی آپ نے اپنا قصہ سنایا کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ میں گزر رہا تھا جنت میں سے، تو میں نے دیکھا کہ فرشتے جنت میں محلات تعمیر کر رہے ہیں اور محلات کی دیواریں چن رہے ہیں، اور اس طرح چن رہے ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی لگاتے ہیں، ایک اینٹ چاندی کی لگاتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں آیا۔ آپ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ دیواریں چن رہے ہیں اور اس میں سونے چاندی کی اینٹیں لگا رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا، میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے تھوڑی دیر میں کام بند کر کے وہ ایک طرف ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھ گئے، ابھی تو دیوار بنا رہے تھے، تھوڑی دیر میں وہ دیوار بنانا چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم ابھی تو کام کر رہے تھے، ابھی کام کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی تم دیوار ہی مکمل نہیں کی، بیچ میں چھوڑ دیا تم نے دیوار کو؟
بغیر مکمل کیے تم تو بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم تو اجرت پہ کام کرتے ہیں، ہم لوگ اجرت پہ کام کرتے ہیں، جب تک ہمیں اجرت ملتی ہے ہم کام کرتے رہتے ہیں، جب ہماری اجرت بند کام بند۔ آپ نے فرمایا تمہاری اجرت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہماری اجرت ہے۔ جس آدمی کا یہ محل ہے وہ اس وقت دنیا میں ہے، جب اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے ہم یہاں کام شروع کر دیتے ہیں اور تعمیر شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک اس کی زبان جاری رہتی ہے ہماری اجرت جاری رہتی ہے، اور جب تک ہماری اجرت ہمیں ملتی رہتی ہے ہم اسے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ دنیا میں اپنی زبان کو اللہ اللہ کرنے سے بند کر دیتا ہے، ذکر اللہ سے اس کی زبان بند ہوتی ہے، ہماری اجرت ختم ہو جاتی ہے، ہم بھی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب وہ اپنی زبان کو اللہ اللہ سے حرکت دے گا ادھر ہم کام شروع کر دیں گے۔ یہ جنت کے اندر آپ اپنا مشاہدہ بیان فرما دیں، اس کی تائید اسی سے ہوتی ہے جو شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا تھا حضور کے ذریعے آپ کی امت کو کہ میری طرف سے اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، کچھ تعمیرات کر کے لانا، خالی مت آ جانا، خالی آؤ گے تو خالی میدان میں بیٹھو گے، کچھ تعمیر کر کے لانا، یعنی محلات مکانات باغات کچھ بنا کر پھر آنا، اور پھر خود یہ بھی بتا دیا کہ یہاں کی تعمیر کیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ یہاں کے درخت ہیں اور یہ یہاں کی تعمیرات ہیں، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت۔ تو جو آدمی یہاں نیک کام کرتا ہے اس کے وہاں پر جنت میں اس کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ تو جنت بھی بالکل برحق ہے اور جہنم بھی بالکل برحق ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے ہر گناہ کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی دوزخ میں پایا، جس میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جو سب سے زیادہ سخت عذاب میں نے دیکھا وہ یہ تھا کسی نے قرآن شریف کوئی آیت یاد کی اور پھر اس نے اس کو بھلا دیا، زبانی یاد کر کے اس نے اس کو بھلا دیا، تو اس کا وبال میں نے جہنم میں بہت سخت دیکھا۔ تو یہ جنت اور دوزخ جو ہے فی الحال موجود ہیں، جب فی الحال موجود ہیں تو بس اس دنیا سے جانے کی دیر ہے، جاتے ہی انسان عالم برزخ میں پہنچے گا، اور عالم برزخ عالم آخرت کی پہلی منزل ہے، اس لیے وہاں پر عالم آخرت کی ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، عذاب ثواب سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے ان بزرگوں کو اس میت نے بہت ہی اچھا جواب دیا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی جو کچھ سنا تھا یہاں کے اپنی آنکھوں سے بالکل برحق پایا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے، اور تم کر سکتے ہو کرتے نہیں۔ تو ہمارا حال واقعی یہی ہے کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں حادثات ہو رہے ہیں، سانحات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا چھوڑ چھوڑ کتنے لوگ جا رہے ہیں، کہیں جانور مر رہے ہیں، کہیں انسان مر رہے ہیں، کسی دن کا اخبار دیکھ لو کسی نہ کسی کے انتقال سے بھرا ہوا، کتنے لوگ دنیا سے روز جا رہے ہیں مگر ہمارے جو بھی نہیں ڈنگتی، ہم بالکل ہی اپنے معاملات کے اندر مگن ہیں اور آخرت سے بالکل غافل، عذاب ثواب سے بالکل بے فکر، بس جو ہمارا اپنا دھندا ہے، جو ہمارا بس کام ہے، بس اس کے اندر مست ہے، آخرت کو خیال ہی نہیں آتا کہ بھئی اس کو دکان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، کہ بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے، پہلے کب تھے تو ہمیشہ کب رہیں گے، دکان پہلے کب تھی جو ہمیشہ رہے گی، یا پہلے ہم کب تھے جو ہمیشہ ہم رہیں گے، کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم خود پہلے نہیں تھے، اب دنیا میں ہمارا وجود ہوا، اور کچھ دن کے بعد ہمارا دنیا سے وجود بھی ختم ہو جائے گا، کچھ دن ہمارے جان پہچان والے ہمارا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد پھر سب بھول بھلیاں ہو جائے گا۔ کچھ یاد رہتے ہیں تو یاد رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں، ورنہ تو ہمشواؤں کون یاد کرے گا۔ تو یہ بھی مر گئے تو پھر بھی کچھ ہمیں ملتا رہے گا، یہ تو جب ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کی یہاں پوری فرما برداری کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی مہربانی فرما دیتے ہیں کہ مرنے والوں کا بعد والوں میں تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بعد والے بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، اور جو
نافرمان ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، تو ان کو تو مرتے ہی لوگ بلا دیتے ہیں. مرنے کے بعد قبرستان سے جیسے ہاتھ جھاڑے بس اس کا تذکرہ بھی ختم. بس ایک آدھ کسی نے تذکرہ لیا، ایک آدھ نے کسی نے نام لیا، اس کے بعد بس نصیحت. اب وہ جانے اسے قبر جانے، قبر میں اس کے بعد کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، کچھ پتہ نہیں. لوگ قبر کا کیسا عبرتناک واقعہ یاد آیا. حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا واقعہ ہے. میں چھوٹی سی عمر میں حافظ قرآن ہو گیا تھا. قرآن کریم کا اللہ نے مجھے حافظ بنا دیا تھا، اور میرے والد صاحب کا انتقال بھی میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. تو میرا معمول تھا اپنے والد صاحب کے مزار پر جا کر قرآن شریف تلاوت کر کے ثواب پہنچانے کا. تو اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ میں رمضان شریف کا مہینہ تھا اور آخری عشرہ تھا، اور غالباً شب قدر تھی، 27ویں شب. تو شب کی عبادت سے میں فارغ ہو کر، چھوٹی عمر میں کیسے اللہ پاک نے عبادت کا ذوق دیا تھا کہ چھوٹی عمر میں شب کی عبادت سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز، جیسے رمضان شریف میں جلدی ہوتی ہے، جلدی سے اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے والد صاحب کے مزار پہ چلا گیا تاکہ وہاں بھی میں والد صاحب کے پاس بیٹھوں، کچھ قرآن شریف کی تلاوت کروں اور ثواب پہنچاؤں. بس میں بیٹھ گیا اپنے والد صاحب کی قبر پہ اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا. ابھی میں نے تھوڑی دیر ہی تلاوت کی تھی کہ یکایک میرے کان کے اندر کسی کے بہت ہی زیادہ کڑاہنے کی اور تکلیف میں ہائے ہائے کرنے کی آواز آئی. تو اندھیرا تو تھا ہی، میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی آدمی کہیں لیٹا ہوا ہو، بیچارہ تکلیف میں ہو، وہ کرا رہا ہوگا. لیکن بہرحال مجھے وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا. میں پھر اپنی تلاوت میں مشغول ہو گیا. چند منٹ کے بعد پھر مجھے پہلے سے زیادہ آواز سنائی دی اور صاف سنائی دی. پہلے تو ذرا ہلکی ہلکی آواز تھی، اب ذرا اور صاف آواز آئی. تو میں نے پھر ادھر ادھر غور سے دیکھا تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ شاید کسی قبر میں سے آواز آ رہی. تو میں نے آواز کی طرف اپنا ذہن لگایا تو واقعتاً مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی قبر میں سے آواز آ رہی ہے. تو پھر میں نے خبر کا تعین کیا تو آواز برابر آنے لگی اور صاف آنے لگی، اور مجھ کو یہ بھی تعین ہو گیا کہ فلاں قبر میں سے آ رہی. وہ قبر کیا تھی؟ ایک سفید رنگ کی پکی قبر تھی. اس قبر میں سے یہ آواز آ رہی تھی اور پھر ایسی صاف اور مسلسل آنے لگی کہ میں خوف کے مارے میں رونگٹا کھڑا ہو گیا اور پڑھنا پڑھانا تو میرا جاتا رہا، اور میں ہم اسی کی طرف متوجہ ہو گیا. اور میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ پتہ نہیں کسی قبر ہے اور اس قبر والے کو کیسا خطرناک اور ہولناک عذاب ہونا ہے، اور کس قدر کیا کہتے ہیں یہ کرب کے اندر ہے اور عذاب کے اندر ہے، اور کیسی یہ ہائے ہائے کر رہا. بس میں دم بخود وہاں بیٹھا رہا اور خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا. ڈر لگنے لگا مجھے، اب میں نہ جا سکوں نہ آ سکوں. بس میں اس آواز کی طرف میرے کان لگے ہوئے، اور بہت ہی دردناک آواز سے وہ میت جو ہے وہ ہائے ہائے کر رہی اور مجھے پکار رہی. مجھے نہیں، وہ خود ہی پکار رہی کہ ہائے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بہت تکلیف ہے. بس میں یہ سنتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد آواز جو ہے نا ہلکی ہونی شروع ہوئی. جیسے جیسے دن نکلنے لگا اور دن کی روشنی پھیلنے لگی، آواز بھی آہستہ ہونے لگی، یہاں تک کہ بالکل وہ آواز خاموش ہو گئی. جب بالکل دن نکل آیا آواز بھی بند ہو گئی. اگر دن نکل آیا تو اب لوگوں نے، جو قبرستان سے لوگ آتے جاتے ہیں، انہوں نے آنا جانا شروع کیا. تو پہلا شخص جب آیا تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ بھئی تم جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ فلاں آدمی جو اس گاؤں کے اندر رہتا ہے یہ اسی قبر ہے. جب اس نے اس کا نام لیا تو وہ نام لیتے میں پہچان گیا کہ یہ تو فلاں شخص ہے. اور میں اچھی طرح مجھے اس کا نقشہ یاد آ گیا. وہ دراصل میرے والد صاحب ایک دوست تھا اور بہت ہی عابد و زاہد آدمی تھا. اکثر وقت اس کا مسجد میں گزرتا تھا.
اور پہلی صف میں بیٹھنا، تکبیر اولا سے نماز پڑھنا اور زیادہ تر مسجد میں وقت گزارنا اور بہت کم بولنا اس کی عادت تھی. کسی کے معاملے میں نہیں بولتا تھا، بس خاموش اللہ اللہ میں لگا رہتا تھا. تو اس کا جب یہ نقشہ میرے سامنے آیا اور ادھر میں نے جب اس کی یہ کربناک اور دردناک آواز سنی تو میں پریشان ہو گیا کہ اللہ اتنا نیک آدمی اور اتنا خوفناک عذاب، کیا معاملہ ہے؟ جب ایسے نیک لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا تو پھر گنہگار کہاں جائیں گے، انہیں کیا حال ہوگا؟ خیر معلوم ہو جانے کے بعد میں نے سوچا بھائی ان کا حال معلوم کرنا چاہیے، ممکن ہے ان کا کوئی ایسا گناہ ہو جو میرے علم میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا. اس لیے میں اسی محلے میں گیا جس میں یہ رہتے تھے اور وہاں اس کی عمر کے کچھ لوگ موجود تھے. ان سے جا کر کے میں نے اس کا حال بیان کیا کہ آج میں نے اس طریقے سے ان کے خبر سے بہت ہی دردناک آواز سنی اور آپ لوگ ان کے ساتھی ہو، ان کے ہم عمر ہو، آپ لوگوں کو ان کا حال کا زیادہ علم ہوگا، مجھے تو معلوم نہیں، میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی نقشہ ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی جو ذہن میں تمہارے نقشہ ہے ان کی بڑی نیکی کا، پارسائی کا، وہ اس کا ظاہر ہے، لیکن اس کا ایک گناہ بہت ہی خطرناک تھا جو شاید تمہیں معلوم نہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا دراصل تاجر تھا یہ، اور تھا بے اولاد، کوئی اولاد نہیں تھی اس کی. جب تک اس کی جان میں جان رہی اس نے اپنے کاروبار کو چلایا اور خوب چلایا، خوب کمایا، حلال کماتا تھا، حلال کھاتا تھا. جب یہ بالکل بوڑھا ہو گیا اور دکان چلانا اور کاروبار کرنا اس کی طاقت سے باہر ہو گیا تو اللہ بچایا اس وقت اس کے دل میں نفس و شیطان نے ایک بات ڈال دی، اور وہ یہ بات ڈال دی کہ تو اپنی دکان بیچ دے، اپنا کاروبار فروخت کر کے نقد رقم بنا لے اور یہ رقم سود پر دے دے. اس طرح تیری اصل رقم بھی محفوظ رہے گی اور تو اکیلا تو ہے ہی. جب تک تو زندہ رہے گا تجھے ہر مہینے سود کے اتنے پیسے ملتے رہیں گے کہ آرام سے تیرا گزارا ہوتا رہے گا، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف. تو اس کے نفس خبیث نے اس تجویز کو پسند کر لیا اور اسی کے مطابق اس نے عمل کر لیا. اپنا سارا کاروبار بیچ دیا اور نقد رقم سود پر دے دی. جو فارغ ہو گیا کاروبار سے تو اس نے اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیا. اس لیے وہ زیادہ تر مسجد میں رہتا، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں لگا رہتا، اس لیے فارغ تھا بالکل. کمانے کی تو کوئی فکر تھی نہیں، گزارے کے لیے سود آتا تھا، وہ سود کے پیسے اپنے کھانے پینے میں استعمال کر لیتا تھا. اسی طرح اس نے اپنی باقی زندگی گزار دی اور اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اللہ بچا، اللہ بچا. اس لیے تم نے جو عذاب دیکھا ہے اور جو اس کی دردناک آواز سنی ہے وہ بالکل بجا ہے. اس نے آخر میں سود خوری کو اپنا لیا، سود کھانے کا گناہ اس نے اختیار کر لیا تھا. اس کا یہ انجام ہوا کہ اس کا آخرت کے اندر یہ عذاب اور وبال ہوا کہ جو اللہ پاک نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ تو اتنا خبیث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. کہ حرام کا ایک لقمہ اگر انسان کے حلق سے چلا جائے تو 40 دن تک نہ فرض نہ قبول ہوتے ہیں، نہ نفل قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے. حرام کا تو اتنا وبال ہے اور عذاب ہے جس کا مطلب ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، دعا بھی قبول نہیں ہوگی، نفل کا بھی ثواب نہیں ملے گا. آج دیکھیے کتنا سود کھانے کا عام رواج ہو گیا. سود کا لین دین ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا ہے ہماری معیشت کی، ریڑھ کی ہڈی. اللہ بچا اللہ. رشوت کھانا کتنا عام ہو گیا ہے، رشوت لینا اتنا عام ہو گیا جسے کوئی ٹھکانا نہیں. تو حرام کھانے کے بے شمار دروازے ہیں آج کل. اللہ بچا. دوسروں کی چیز بغیر پوچھے کھا لینا یہ بھی تو ناجائز ہے. لوگ بے دھڑک کھا لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ادھار لے لیتے اور پھر دیتے ہی نہیں.
جب وہ لینے آتا ہے تو پھر اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اول تو دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو رلا رلا کے دیتے ہیں، ادھار لے کر کھا جاتے ہیں. اب واپس نہ کرنا، کھا جانا، یہ بھی تو حرام کھانا ہے. اللہ کسی کو امانت رکھوا کے دیکھو، وہ امانت ہی کھا جاتا ہے. کہتا ہے بھائی وہ میں تو مجھے سخت ضرورت پیش آ گئی تھی اس لیے میں نے خرچ کر لی. یہ امانت کا پھر مطلب کیا ہوا؟ پوچھو استعمال کر سکتے ہو، بغیر پوچھے کیسے استعمال کرو گے؟ بغیر پوچھے استعمال کرنا تو خیانت ہے. اس طریقے سے دوسرے کی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کر لینا، یہ سب اللہ بچائے اسی طریقے سے. تو اس کا تو گناہ ہے سود کھانے کا. ہمارے یہاں اگر سود کھانا نہیں پایا جا رہا، رشوت کھانا نہیں پایا جا رہا، دوسرے کبیرہ گناہ تو بہت ہے. جھوٹ بولنا ایک عام گناہ ہو گیا. جھوٹ بولنا بھی تو ویسے حرام ہے، سود کھانا حرام ہے. غیبت ہماری عادت پڑ گئی، غیبت کرنے کی ہماری عادت بنی ہوئی. تو اب غیبت بھی تو ویسے حرام ہے جیسے سود حرام ہے. جیسے زنا حرام ہے ایسے غیبت کرنا بھی حرام ہے. بد نظری، بد نگاہی، یہ گناہ اتنا عام ہو گیا جیسے کوئی ٹھکانا نہیں. بد نگاہی، بد نظری، چاہے وہ ٹی وی کے فلموں کے اندر ہو اور چاہے جناب زندہ نامیرا عورتوں کے ساتھ ہو، گناہ تو گناہ ہے. ابھی کتنا گناہ عام ہو گیا یہ. اس کا بھی تو عذاب اور وبال ہے. لیکن یہ گناہ ہم گناہ بھی شاید نہ سمجھتے ہو. اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ براہ راست کیا کہتے ہیں، دل تباہ ہو جاتا ہے اس سے. وہ دل جو مرکز ہے اصلاح کا اور تربیت کا اور تعلق مع اللہ کا، بد نظری کا آرا سب سے پہلے وہیں چلتا ہے. اللہ بچائے. یہ گناہ دیکھو کتنا عام ہے. دکان پر جاؤ تو، بازار میں جاؤ تو، گھر میں جاؤ تو، جہاں جاؤ بس پردہ ہے نہیں. اور ہمیں اپنی نظروں کے اوپر ہمیں کوئی کنٹرول نہیں. کرنا چاہیں تو ہم بچ سکتے ہیں اپنے گناہوں کو، ہم بچاتے نہیں. تو نہ جانے کتنے مناظر دیکھ دیکھ کر ہم اپنے آنکھوں کو تباہ کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں اور برباد کر رہے ہیں. ہمارے سکھر میں ایک بزرگ گزرے، حضرت حکیم محمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بد نظری کے سلسلے میں بڑے بہترین ایک ربائی کہا ہے، جس کے اندر اس گناہ سے بچنے کا علاج بھی ہے، اس گناہ سے بچنے کا علاج بھی ہے اور نہ بچنے کا وبال بھی ہے. دونوں حضرت نے ایک ربائی میں جمع کر دیے. وہ یہ ہے، نظر بر قدم ہو، قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. یعنی آدمی چل رہا ہو اور نظر اپنے نیچے رکھے، یہ تو سب کے اختیار میں ہے یا نہیں کہ نظر نیچے رکھ کے چل سکتا آدمی. نظر بر قدم ہو، قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. نظر بر قدم ہو، قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. یہ ایک مصرع ہو گیا. نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. یہ دو شعر ہیں اس طرح سے. تو یہ ہے، تو میں بتایا کہ بھائی اگر بد نظری سے اپنے بد نگاہی سے اور بد نظری سے اپنے آپ کو نہ بچایا، اور یہ نظریں اسی طریقے سے نامحرم عورتوں کے اوپر شہوت کے ساتھ ہم ڈالتے رہے، یہ فلموں کے اندر ہم فلمی پروگرام دیکھتے رہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، تو پھر یاد رکھو کہ وہ تو ہر نظر کا اثر دل پہ ہوگا. اور دل کے اندر پونجی کیا ہے؟ ایمان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ہے، اللہ تعالیٰ سے یاد کی ہے، اس کے ذکر کی ہے. دل کے اندر ہی جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا. دل ہی میں جذبہ آتا ہے گناہوں سے بچنے کا. پہلے اللہ پاک دل ہی میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر انسان گناہوں سے بچنے کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اللہ پاک کے دل میں ڈالتے ہیں تو انسان اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بار بار بد نظری کرنے کی وجہ سے، بار بار بدنگاہی کرنے کی وجہ سے، اپنی نظر کو نیچے نہ کرنے کی وجہ سے، عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے، ان کی تصویروں سے، ان کی فلموں سے اپنے آپ کو نہ بچانے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دل کی اصلاحیت جو ہے نا، یہ اس کا خون ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے اس کا دل. پھر گناہ سے بچنے کی طرف انسان کا خیال نہیں جاتا اور نیک کام کرنے کی طرف دل کے اندر داعیہ پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دل کی صلاحیت کا ستیہ ناش کر لیا.
اس کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ تو بھائی جیسے اس کو سود کھانے کا عذاب ہو رہا ہے، بدنگاہی کا بھی تو عذاب اور وبال ہے، غیبت کرنے کا بھی تو عذاب اور وبال ہے، وہ بھی تو قبر میں اور آخرت میں ہوتا ہے، وہ بھی تو برحق اور سچا ہے۔ تو جیسے ہمیں اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے، ہمیں اپنے ان گناہوں سے عبرت لینی چاہیے کہ ہم بلا تاخیر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نظروں کو بچائیں، اپنے کانوں کو بچائیں، اپنی زبانوں کو بچائیں، اپنے دل کو بچائیں۔ اور نہیں بچائیں گے تو پھر وہی لمحہ جس میں ہم گناہ کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے ہمیں، تو کیا حال ہوگا؟ وہ گھڑی کتنی ہمارے لیے کا باعث عذاب اور باعث وبال ہوگی جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعات پہلے بھی بہت واقعات ہو چکے ہیں اور آج بھی آئے دن اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، مگر ہم لوگ ہیں بے حس۔ بس وہ بے حسی کا وہی دل کی پونجی جو ہے نا ہماری تباہ ہو چکی ہے، اسی کو بے حسی کہتے ہیں کہ بس ہم بے حس ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ایک بے حسی کے اندر ہی بس ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ایک جو کام ہمارا ہے بس اس کے اندر مگن ہے، اور نہ انجام کی کوئی فکر ہے، نہ مرنے کے بعد کی کوئی فکر ہے، نہ زندگی ختم ہونے کی کوئی فکر ہے۔ ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، دوست احباب دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے جانے کا کوئی فکر نہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے نہیں جانا، جانے والا ہو اور پھر فکر نہ کرے۔ یہی ہماری بے حسی ہے، یہی ہماری غفلت ہے، یہی ہماری سستی ہے، اور یہ سب ہمارے ان گناہوں کا عذاب اور وبال ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اب سال تو ہو گیا ختم تقریباً، اب نیا سال شروع ہونے والا ہے محرم سے، لہذا اب ہمیں اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے صحیح رخ پر اپنے آپ کو لانا چاہیے، تاکہ اب تک جو ہوا اس پر تو صلاۃ توبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر کے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب آئندہ سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کا عہد کریں، یہ ہے نئی زندگی کا نیا آغاز۔ اب نئی زندگی اس طرح گزار رہے کہ سب سے پہلے اس میں اپنے آپ گناہوں سے بچنے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہاری بیماری گناہ ہے۔ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم او کما قال، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا تمہاری بیماری تو تمہارے گناہ ہے اور توبہ تمہارا علاج ہے، سچی توبہ جو ہے وہ اس کا علاج ہے۔ لہذا بس سب سے پہلا کام یہی کریں کہ بس اب آج سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کے گر گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، معافی مانگ کر کے اب آئندہ بچنے کا ارادہ کریں اور عہد کریں۔ اور یاد رکھیے بچنا خالی اتنا عہد کرنے سے کافی نہیں ہے، بچنے کے لیے ضروری ہے کسی سے رابطہ۔ جب تک ہم کسی مصلح سے اور کسی مرشد سے اپنا رابطہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دوسرے دن ہی نفس ہمیں چت کر دے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے ارے یہ اس نے کہاں ارادہ کر لیا، وہ تو مدتوں سے محنت کر رہا ہے گناہ کرانے میں، جب وہ یہ دیکھا کہ ارے اس نے آج ساتھ توبہ پڑھ لی اور میری 10 برس کی محنت پہ پانی پھیر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ غصے میں آئے گا، دوسرے دن چت کر دے گا وہ، تو پھر جناب وہ ایسے گناہ کروائے گا کہ کہیں کا نہیں رکھے گا ہمیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کسی رہبر اور رہنما کی کہ ہم اس سے جڑیں، اس سے رابطہ کریں اور اس سے ملیں اور اپنے حال اس کو بتائیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اطلاع و اتباع یہ ہیں 2 لفظ بس، کہ گناہوں سے بچنے کا نسخہ 2 ہی ہیں بس، ایک اپنے ہر حالت کی اطلاع کرو اپنے مصلح اور مرشد کو، اور پھر جو کچھ ہوگا اس کا اتباع کرو۔ ہم نہ اطلاع کرتے نہ اتباع کرتے، اس لیے بس شیطانی کے غلام بنے ہوئے ہیں، اللہ بچائے اللہ، نفس و شیطان کے غلام ہیں ہم۔ اللہ اس کے رسول کے اللہ پاک اپنے فضل سے غلام بنا دے۔ اللہ اس کے رسول غلام بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اطلاع بھی کریں اتباع بھی کریں۔ جب اطلاع و اتباع پہ ہمارا عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رسول کے غلام بن جائیں گے انشاءاللہ فرمانبردار، پھر نفس و شیطان کا وار خالی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس قاعدے سے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو نفس و شیطان کون ہوتے ہیں بھائی؟ ان کی کیا چل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ان کے ساری کوششیں ان کے وار خالی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال جب ہوگی جب اطلاع و اتباع قاعدے میں چلیں گے۔
یہ ہے. تو بھائی یہ نفس و شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہم ارادہ تو کر لیں لیکن اس اطلاع پہ ثابت قدم رہنے کا جو طریقہ ہے اسے بھی اختیار کریں. اس پہ ثابت قدمی کا جو طریقہ ہے وہ اطلاع و اتباع کا طریقہ ہے. آج 99% ہمارا حال یہ ہے کہ ارادہ تو چاہے ہم روز کرتے ہوں کہ بھئی میں اب آج سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنوں گا اور میں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور میں گناہوں سے دور رہوں گا، لیکن اطلاع و اتباع جو اس کا طریقہ ہے اسے اختیار نہیں کرتے. اس کا انجام یہ ہے کہ یہ جذبہ 2-3 دن تک رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، 2-3 دن تک تازہ ہوتا ہے پھر سرد پڑ جاتا ہے اور پھر جناب ہم نفس و شیطان کے آغوش میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جو چاہتے ہیں وہی ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے بھائی. تو اس لیے ہم لوگ جہاں سے چلتے ہیں گھوم پھر کر پھر وہیں آ جاتے ہیں. اتنی عمر تو ہو گئی اس کو دیکھتے دیکھتے اس حالت کو. تو خدا کے لیے ہم اس کو چھوڑیں اور جو صحیح طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننے کا، تابعدار بننے کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جو صحیح طریقہ ہے اسے اختیار کریں. ساری عمر گزر جائے گی جب تک ہم یہ اطلاع و اتباع والا طریقہ اختیار نہیں کریں گے ہماری حالت یہ رہے گی. نہ غیبت جائے گی، نہ جھوٹ جائے گا، نہ بدنظری جائے گی، نہ بدنگاہی جائے گی. جو کہ تو گناہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اور اللہ بچائے جب روزانہ ہی کریں گے تو یہ تو اور عادت پکی ہوگی پھر. اس لیے انجام یہ ہوگا کہ جو عمر بڑھتی جائے گی بد نظری کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی، جھوٹ اور غیبت کی عادت اور پکی ہو جائے گی. اور جب عادت پکی ہوتی ہے تو عادت جو ہوتی ہے اس سے آدمی کا بچنا بھی پھر مشکل ہونے لگتا ہے. کیونکہ جو عادت ہو گئی تو پھر عادت پکی ہو جاتی ہے آدمی کی. تو جو بری عادت پڑ جائے تو بری عادت پکی ہو جاتی ہے، اچھی عادت پڑ جائے تو اچھی عادت پکی ہو جاتی ہے. اس لیے اور زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے گا اور پھر اصلاح کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بالکل ہی ختم ہو جائے گی اندر سے بالکل. اس لیے بہت تجربہ کر کے دیکھ لیا اور بہت وقت ہمارا غفلت میں گزر گیا. تھوڑا سا وقت رہ گیا. اس تھوڑے سے وقت کو جلدی سے ہم اپنے گناہوں سے بچانے کی طرف متوجہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی طرف ہم متوجہ ہوں. اور جو وقت رہ گیا اس کو اس کام میں لگائیں کہ اب آئندہ ہم سے گناہ نہ ہو. اور گناہ نہ ہونے کا نسخہ یہ کہ فوراً بلا تاخیر ہم کسی ایسے اللہ والے سے جس سے ہمیں طبی مناسبت ہو، جس سے ہمیں تو مزاج ہمارا اس سے ملتا جلتا ہو، بس اس سے اپنا رابطہ قائم کر کے فوراً اپنا کچا چٹھا جو ہے اس کے سامنے رکھیں اور پھر جو کہے اس کو مانیں. پھر اس کے جو کچھ تعلیم دیتے اس کے آگے نہ اپنے نفس کی چلائیں، نہ اپنے خواہش کی کوئی بات مانیں، نہ گھر والوں نہ کسی کی. بس جو کچھ اس نے کہا بس اس کی پیروی کریں. یہ بھی رکن اعظم ہے اصلاح کے لیے. اطلاع تو کر دی اور پھر جو کچھ ہدایت ملی اس پہ عمل ہی نہیں کیا. تو ایسے جیسے حکیم سے نسخہ لکھوایا پیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے بھائی کیا بات ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ میں نے کہا ٹھیک ہوئی. تو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ دوائی نہیں پی. تو حکیم کیا کرے گا بھائی؟ میرے پاس لکھوانے کیوں آیا تھا بھائی؟ نسخہ کیوں لکھوانے آیا تھا؟ جب پینے نہیں تو لکھوانے سے کیا فائدہ؟ تو جیسے یہ ہنسنے کی بات ہے ایسی ہے ہمارا حال بھی ہنسنے کے قابل ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور فہم صحیح عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں پہلا قدم گناہوں سے بچنے کا ہے، جس کا طریقہ اطلاع و اتباع ہے. اللہم لک الحمد سے سلام، اللہم لک الحمد سے سلام. کوٹھی بنگلے بہتری 2-4 دن کی بات ہے. کوٹھی بنگلے بہتری 2-4 دن کی بات ہے. کیا مکان کیسے مکی 2-4 دن کی بات ہے. کیا مکان کیسے مکی 2-4 دن کی بات ہے. آج تک کوئی نہیں جو موت میں کرتا ہو شک. آج تک کوئی نہیں جو موت میں کرتا ہو شک. زندگانی بالیقین 2-4 دن کی بات ہے. زندگانی بالیقین 2-4 دن کی بات ہے. کوٹھی بنگلے بہتری 2-4 دن کی بات ہے. کیا مکان کیسے مکی 2-4 دن کی بات ہے. راہ سنت پر جو چلنے میں ہے